اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال نسوۃ فی المدینۃ امرأۃ العزیز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا انا لنراها فی ضلال مبین صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ سورہ یوسف کی آیت نمبر 30 کو گرامیٹیکلی انالائز کریں گے۔ آیت آپ سکرین پہ لکھی دیکھ رہے ہیں، تو چلتے ہیں آیت کے الفاظ کی طرف، اور الفاظ سے پہلے ہم اس آیت کو 3 حصوں میں تقسیم کریں گے، اور پہلا حصہ جو ہے وہ وقت کی پہلی علامت تک ہوگا، جو کہ وقال نسوۃ فی المدینۃ امرأۃ العزیز تراود فتاها عن نفسہ، یہاں تک ہوگا۔ دوسرا حصہ قد شغفها حبا، اور تیسرا حصہ انا لنراها فی ضلال مبین۔ اب جو پہلا حصہ ہے اس کے الفاظ کی طرف چلتے ہیں۔ اس میں پہلا لفظ جو ہے وہ ہے واو، جو کہ حرف ہے، قالا فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، نسوہ یہ اسم ہے، اور امرأہ کی جمع کے لیے بولا جاتا ہے، اور اس کا ترجمہ عورتیں ہیں۔ فی حرف جر ہے، المدینہ یہاں پر معروف مدینہ شہر نہیں ہے، بلکہ عربی زبان میں مدینہ کسی بھی شہر کو کہا جاتا ہے، تو المدینہ سے مراد پرٹیکولر سٹی ہے، یعنی مصر کا شہر۔ امرأہ جو ہے یہ اسم ہے، مؤنث ہے، اور عورت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ العزیز اسم ہے، اور تراودو فعل ہے، فعل مضارع باب مفعلہ، را واو دال مادے پر بہت دفعہ بات کر چکے ہیں ہم سورہ یوسف میں، واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے۔ فتح یہ نوجوان کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، اور اس میں مکسور ہے۔ ہا ضمیر مجرور متصل ہے، واحد مؤنث غائب کی ضمیر ہے، ان حرف جر ہے، جس کے بعد نفس کا لفظ اسم کے طور پر استعمال ہوا ہے، اور نفس کے بعد جو ضمیر لگی ہوئی ہے وہ ضمیر مجرور متصل ہے، واحد مذکر غائب کی ضمیر۔ تو الحمدللہ پہلے حصے کے الفاظ پر بات ہو چکی ہے۔ اب جو دوسرے حصے کے الفاظ ہیں ان میں پہلا لفظ ہے قد، جو کہ ایک حرف ہے، حرف تحقیق یہ کہلاتا ہے، اور فعل ماضی میں تاکید پیدا کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، لہٰذا اس کے بعد آپ کو فعل ماضی نظر آ رہا ہے۔ شغفہ، شغفہ جو ہے یہ شین غین فا مادے سے با فا سے استعمال ہوتا ہے۔ شغفہ یشغفو شغفن، جس کے معنی کسی کے دل پر چھا جانا کے ہیں، اور آیت کا ریفرنس خان صاحب نے یہی دیا ہے، قد شغفہا حبا۔ ہا کی ضمیر جو ہے وہ ضمیر منصوب متصل ہے، واحد مؤنث غائب کی ضمیر ہے، اور حبن کا لفظ جو ہے یہ حبا یحبو فعل کے لیے مصدر حبن استعمال ہوتا ہے، تو محبت کے معنی میں یہ یہاں پر استعمال ہوا ہے۔ تیسرے حصے کے الفاظ میں پہلا لفظ ہے انا، جو کہ حرف از حروف مشبہ بالفعل ہے، اس کے ساتھ جو الف آپ پرپل کلر میں دیکھ رہے ہیں یہ اصل میں نا ضمیر تھی، جو کہ ضمیر منصوب متصل تھی جمع متکلم کی، اور اصل میں یہ لفظ تھا انا نا، تو 3 نون اکٹھے ہونے کی وجہ سے ایک نون کو حذف کر دیا گیا اور انا پڑھا گیا۔ لام حرف تاکید ہے، نرا فعل مضارع جمع متکلم کا صیغہ ہے، را حمزہ اور یا اس کا مادہ ہے، جس میں سے آپ کو 2 حروف مادہ نظر آ رہے ہیں، را اور یا، جبکہ حمزہ جو ہے اپنی حرکت ماقبل ٹرانسفر کر کے غائب ہو گیا ہے، اور نون جو ہے وہ علامت مضارع بتا رہی ہے کہ یہ جمع متکلم کا صیغہ ہے۔ نرا کے ساتھ جو ہا کی ضمیر لگی ہوئی ہے پرپل کلر میں، یہ ضمیر منصوب متصل ہے، واحد مؤنث غائب کی ضمیر ہے، اور فی حرف جر ہے، جس کے بعد ضلال کا لفظ اسم ہے، اور مبین کا لفظ بھی اسم ہے، اور مبین جو ہے یہ ابانا یبینو ابانتن پھر ایک مرتبہ سورہ یوسف میں آ گیا پہلی آیت کے بعد، اور اس میں ہم پہلے تفصیل سے بات کر چکے ہیں، اسم الفاعل کا صیغہ ہے۔ تو الحمدللہ جی سورہ یوسف کی آیت نمبر 30 کے الفاظ پر ہم نے تفصیل سے بات کر لی ہے۔ اب ہم چلتے ہیں ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب کی ورکنگ کی طرف، اور اس میں شرح المفردات میں چیک کرتے ہیں ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب ہمیں بتا رہے ہیں۔ تو شرح المفردات میں وہ بتا رہے ہیں کہ النسوہ والنسوہ، گویا اس کو النسوہ نون کی زیر کے ساتھ بھی پڑھا جا سکتا ہے، اور النسوہ نون کی پیش کے ساتھ بھی پڑھا جاتا ہے، بالکسری والضمی، یہی بیان کر رہے ہیں کہ کسر کے ساتھ یعنی زیر کے ساتھ، اور ضم کے ساتھ یعنی پیش کے ساتھ۔ اور والنساء والنسوان، تو یہ مختلف جمع انہوں نے لکھی ہیں، ایک ہے نسوہ جس کو نسوہ بھی پڑھا جا سکتا ہے، اور نساء بھی ہے، اور نسوان بھی ہے۔ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جمع امرأہ من غیر لفظیہا ہے، یعنی یہ امرأہ کی جمع ہے، اور من غیر لفظیہا سے یہ بتا رہے ہیں کہ جو کلمہ امرأہ ہے اس کے
لفظ کے غیر سے ہیں، یعنی کوئی لفظی مناسبت واحد اور جمع میں نہیں ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ عام طور پر جب کسی واحد اسم سے جمع بنائی جاتی ہے تو لفظی مناسبت ضرور ہوتی ہے، جیسے رجل سے رجال، اسی طرح کتاب سے کتب، اسی طرح باب سے ابواب. لیکن یہاں پر آپ دیکھیں امرأہ یہ بالکل الگ لفظ ہے، اور نسوہ یا نسوہ یا نساء یا نسوان جو ہیں یہ بالکل ہی الگ لفظ ہیں. تو اس لیے اس کو بیان کر رہے ہیں کہ یہ امرأہ کی جمع ہے لیکن من غیری لفظی ہا ہے. وکیلا، اور یہ بھی کہا گیا کہ ہوا اسم جمع، کہ یہ اسم جمع ہے. اسم جمع کسے کہتے ہیں؟ اسم جمع کہتے ہیں اس اسم کو جو لفظاً تو واحد ہو لیکن اس کے معنی کے اندر کثرت پائی جا رہی ہے، یعنی وہ بولا جو ہے وہ جمع پر جا رہا ہے، اس کو اسم جمع کہتے ہیں، جسے ہم انگریزی میں کلیکٹیو ناؤن کے طور پر جانتے ہیں. یعنی لفظاً واحد ہوتا ہے لیکن اس میں جمع کا مفہوم ہوتا ہے. اور اس کی اگزامپل دے رہے ہیں مثل الجیشی والقومی، یعنی جیش اور قوم کی مثالوں کی طرح. تو گویا نسوہ کا لفظ جو ہے یہ لفظاً واحد ہے، مانن جمع ہے، تو اس کا ہم ترجمہ کریں گے عورتوں کی جماعت. اس کے بعد اگلا لفظ ہے الشغاف. اس کے معنی بتا رہے ہیں ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب، غلاف القلبی، یعنی دل کا غلاف. اور اس کو ایکسپلین کر رہے ہیں کہ وَهُوَ جِلْدَةٌ دُونَهُ كَالْحِجَابِ، یعنی دل کے اوپر ایک قسم کی جلد ہے پردے کی طرح. یقالو، کہا جاتا ہے کہ شغفہ الحب، فلاں کو محبت نے مشغوف کر دیا، یعنی ای بلغ شغافہ، یعنی وہ محبت جو ہے اس کے دل کے شغاف یعنی غلاف تک پہنچ گئی. اور گویا یہ ایک محاورہ ہے، اتنی محبت کہ دل کا محبت سے بھر جانا اور دل کے شغاف یعنی غلاف تک پہنچ جانا. تو یہ اس سے مفہوم جو ہے وہ نکالا جائے گا. اگلا لفظ ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب بتا رہے ہیں الفتح، جس کے معنی وہ لکھ رہے ہیں الشاب، نوجوان کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. اور کہہ رہے ہیں کہ وَيُطْلَقُ أَيْضًا عَلَى الْعَبْدِ، اور اس کا اطلاق جو ہے وہ غلام پر بھی ہوتا ہے، یعنی یہ غلام پر بھی لفظ بولا جاتا ہے. وَهُوَ الْمُرَادُ هُنَا، اور یہاں پر یعنی اس آیت میں مراد جو ہے وہ یہی ہے کہ غلام مراد لیا گیا یہاں پر. جمعہ فی القلۃ فتیۃ و فی الکثرۃ فتیان. ہم جانتے ہیں کہ جمع کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک کو جمع قلت کہا جاتا ہے اور دوسری کو جمع کثرت کہا جاتا ہے. تو جمع قلت جو ہوتی ہے وہ 3 سے لے کے 10 تک کے افراد پر بولی جاتی ہے، اور اس کے کچھ مخصوص اوزان ہیں جن میں سے ایک وزن جو ہے وہ فعلتن کا وزن ہے جس پر یہ فتیتن جمع آ رہی ہے. اور جمع کثرت وہ ہے جو 10 سے اوپر غیر محدود افراد پر بولی جاتی ہے، اور اس کے بھی اوزان میں سے ایک وزن بتا رہے ہیں فتیانن. ہمیں جمع قلت اور جمع کثرت میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میں دیکھتا ہوں کہ اینڈ پہ ایک بات یہ لکھی جاتی ہے جمع قلت اور جمع کثرت بتانے کے بعد کہ دونوں ایک دوسرے کی جگہ پر استعمال ہو جاتے ہیں. تو جب دونوں ایک دوسرے کی جگہ پر استعمال ہو جاتے ہیں تو پھر ہمیں اتنی محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے بعد الحب کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ یہ مصدر ہے، اور کس کا مصدر ہے؟ مصدر حب یحب. حب یحب کا مصدر ہے من باب ضربہ، باب ضربہ یضرب سے، والمصدر میمی منہ محبت، اور اسی سے مصدر میمی جو بنتا ہے وہ محبہ بنتا ہے، جسے ہم اردو میں محبت کہتے ہیں. تو میم کی پیش کے ساتھ ہم عام طور پہ اردو میں بولتے ہیں، لیکن عربی میں یہ لفظ جو ہے یہ محبت ہے. اور اسم مفعول اس سے محبوب بنتا ہے. اور وفی معناہ حبیب وحب بالکسری، یعنی بتا رہے ہیں کہ وفی معناہ، اور محبوب کے معنی میں حبیب اور حب بھی استعمال ہوتے ہیں. اور یہ حب جو ہے وہ ہا کی زیر کے ساتھ ذہن میں رکھے گا. اور یہ صفت مشبہ کا صیغہ ہے جس میں مبالغہ پایا جاتا ہے، یعنی بہت ہی محبوب. اس کے بعد بتا رہے ہیں کہ وَأَحَبَّ يُحِبُّ مِن بَابِ أَفْعَلَ اکثر من حب یحب المجردی، یعنی احب یحب باب فعال سے استعمال ہوتا ہے، اور اس کا استعمال حب یحب سے زیادہ ہے. اور حب یحب جو ہے یہ مجرد کا لفظ ہے، تو باب فعال مزید فی کا لفظ ہے، اور حب یحب باب ضربہ جو ہے یہ مجرد کا لفظ ہے. تو بتا رہے ہیں کہ احب یحب کا استعمال جو ہے وہ حب یحب سے زائد ہے، غیر ان مصدرہ احبابا، یہ جانتے ہوئے کہ احب یحب کا مصدر احباب آتا ہے. لا یکاد یستعمل، قریب نہیں ہے کہ استعمال کیا جائے، یعنی اس کا استعمال نہ ہونے کے برابر ہے. وَيُسْتَعْمَلُ فِي مَوْضِعِهِ، اور اس کی جگہ پر کیا استعمال کیا جاتا ہے؟ حب. حب مصدر جو ہے جو کہ ثلاثی مجرد سے حب یحب کا مصدر ہے،
اس کو باب افعال کے مصدر کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے، یہ بتا رہے ہیں بات۔ اور اس کے لیے کہہ رہے ہیں کہ انظر شرح الآیات الثامناتی، یعنی 8 نمبر آیت جو ہے اس کی شرح بھی دیکھ لی جائے اس سلسلے میں۔ اور آخری لفظ جو بتا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ المدینہ، اور المدینہ سے مراد کیا ہے؟ المصر الجامع، یعنی جامع شہر۔ اور جامع شہر کس کو کہتے ہیں؟ وہ شہر جس میں مختلف قومیتیں جمع ہوں اور شہر نے مختلف قومیتوں اور قبیلوں کو اپنے اندر جمع کر رکھا ہو، تو اس کو جامع کہتے ہیں۔ المدینہ کی جمع بتا رہے ہیں، مدن بھی ہے اور مدائن بھی ہے۔ تو الحمدللہ یہاں پر شرح المفردات کے الفاظ پر تفصیل سے بات ہو چکی ہے۔ اب ہم چلتے ہیں ایضاحات النحویہ کی طرف۔ ایضاحات النحویہ میں پہلا پوائنٹ بتا رہے ہیں وقال نسوۃ کے حوالے سے کہ الفعل المسند الی جمع التکسیری یجوز تذکیرہ و تأنیثہ، یعنی وہ فعل جو جمع مکسر کی طرف مسند ہو یعنی منسوب ہو، جس کی نسبت جمع مکسر کی طرف کی جائے، اس کو مذکر یا مؤنث دونوں طرح لانا جائز ہے۔ تقولو، آپ کہہ سکتے ہیں کہ خرج الرجال و خرجت الرجال۔ یہاں پر دیکھیں الرجال جو ہے یہ جمع مکسر ہے اور اس کی طرف فعل کی نسبت ہے، تو فعل جو ہے وہ مذکر بھی لایا جا سکتا ہے اور مؤنث بھی لایا جا سکتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھ لیں خرجہ الرجال کے لیے تو بولا جانا ہی تھا، لیکن خرجت بھی بولا جا سکتا ہے۔ اسی طرح دخلت الحوامل المستشفى و دخل الحوامل المستشفى۔ الحوامل جو ہے یہ حامل کی جمع ہے، اور حامل کے معنی جو ہیں وہ پریگننٹ عورت کے ہوتے ہیں۔ پریگننٹ عورت کے لیے حامل کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، حاملہ گول تا کے ساتھ استعمال نہیں ہوتا، اس لیے کہ کچھ صفات ایسی ہوتی ہیں جو صرف عورتوں کے ساتھ خاص ہوتی ہیں۔ تو الحوامل جو ہے یہ حامل کی جمع ہے، اور حامل کے معنی حاملہ عورت کے ہیں، تو اب اس کے لیے فعل مؤنث آنا چاہیے، تو دخلت تو آیا ہی آیا ہے، لیکن دخلہ بھی استعمال ہو سکتا ہے الحوامل کے لیے، ذہن میں رکھیے گا۔ حامل کے لیے نہیں میں بات کر رہا، الحوامل کے لیے بات کر رہا ہوں، اس لیے کہ یہاں پر بات ہو رہی ہے اس فعل کی جو جمع مکسر کی طرف منسوب ہو، یعنی اس کی نسبت جو ہے جمع مکسر کی طرف کی جا رہی ہو۔ اس کے بعد پھر ایک بحث کر رہے ہیں ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب، اس کے حوالے سے بتا رہے ہیں، تو میں اس کے لیے اپنے دوست اپنے ساتھی مفتی سعید صاحب کو دعوت دوں گا کہ وہ اس مضمون کو آپ کے سامنے تفصیل سے اور اپنے خوبصورت انداز میں بیان کریں، اور آپ ان سے ان چیزوں کو خوبصورت انداز میں سمجھیں۔ مفتی سعید صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس موضوع پر پوری تفصیل ذکر کر رہے ہیں کہ جتنے بھی جمع پر دلالت کرنے والے اسما ہیں تو ان کے ساتھ فعل کو مذکر اور مؤنث لانے کا ضابطہ کیا ہوگا۔ اس میں چونکہ اختلاف ہے تو پہلے ایسی چیزوں کو جمع کر رہے ہیں جو جمع کے معنی پر دلالت کرنے والی ہیں، اور اس کے بعد اس کے ساتھ فعل کو مذکر مؤنث لانے کے حوالے سے جو مذاہب ہیں وہ بیان کریں گے۔ عبارت ہے ما يدل على معنى الجمع ستة اشیاء وهي اسم الجنس الجمعی مثل الرومی والعربی والترکی، اسم الجمع مثل القومی والرہتی والجیشی، جمع التکسیر للمذکر مثل الرجال والرسل والطلاب، جمع التکسیر للمؤنث مثل الحوامل والزیانب جمع زینب والہنود جمع ہند۔ اتنے حصے کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ ما يدل على معنى الجمع وہ الفاظ یا اسماء جو جمع کے معنی پر دلالت کرتے ہیں، ستۃ اشیاء وہ کل 6 چیزیں ہیں، وہیا اور وہ 6 چیزیں کون سی ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ وہ چیزیں یہ ہیں، اسم الجنس الجمعی، اگر اکیلا اسم الجنس یہاں بولا جاتا تو اسم الجنس وہ ہوتا ہے جو قلیل اور کثیر، واحد اور جمع دونوں پر دلالت کرے، لیکن یہاں اکیلا اسم الجنس نہیں کہا جا رہا بلکہ اسم الجنس الجمعی، ایسا اسم جنس جو جمع کے معنی پر دلالت کرنے والا ہو۔ چنانچہ اس کی مثالیں ہیں الروم، العرب، الترک۔ الروم رومی لوگ،
العرب عرب لوگ، الترک ترکی لوگ. تو یہ اسم الجنس الجمعی ہے، یعنی جمع کے معنی پر دلالت کرنے والا اسم جنس ہے. اور اسم الجمع دوسری چیز ہے. اس میں یہ الفاظ آتے ہیں القوم، الرہط اور الجیش، یعنی ایسے الفاظ کہ جو لفظاً واحد ہیں لیکن معناً جمع ہیں اور ان کے معنی کے اندر کثرت پائی جا رہی ہے. القوم کا معنی قوم، اور الرہط کا معنی ایک قبیلہ یا قافلہ، اور الجیش کا معنی لشکر. تیسری چیز ہے جمع التکسیر للمذکر، یعنی جمع التکسیر یا الجمع المکسر لیکن مذکر، جیسے الرجال رجل کی جمع، الرسل رسول کی جمع، الطلاب طالب کی جمع. اور یہ تینوں ایسی جموع مکسرہ ہیں یا جموع التکسیر ہیں جن میں واحد کے اوزان یا واحد کی بناوٹیں سلامت نہیں رہیں. جمع التکسیر للمؤنث چوتھی چیز، اس کی مثالیں ہیں الحوامل، الزیانب اور الہنود. حوامل حامل کی جمع، زینب زینب کی جمع اور ہنود ہند کی جمع. تو یہ مؤنث میں جمع التکسیر ہیں، ان میں واحد کے اوزان سلامت نہیں رہے. اب یہ چار چیزیں ہو گئیں، مزید دو چیزیں کون سی ہو سکتی ہیں؟ وہ ہیں الجمع السالم للمذکر اور الجمع السالم للمؤنث. چنانچہ ان کی مثالیں جیسے مسلمون، یہ جمع السالم الجمع السالم للمذکر ہے، اور مسلمات یہ الجمع السالم للمؤنث ہے. اب ان کے احکام کیا ہیں؟ تو اس بارے میں جو عبارت ہے، پہلے عبارت دیکھیے گا. بالنسبت الی جواز تأنیث الفعل المسند الی احد هذه الاقسام وتذکیرہ ثلاثۃ مذاہب. ترجمہ اس عبارت کا یہ ہے کہ بالنسبت الی جواز تأنیث الفعل المسند الی احد هذه الاقسام وتذکیرہ کا عطف تأنیث الفعل پر ہے، اور ترجمہ کچھ یوں ہوگا. ترجمہ ہم درمیان سے شروع کریں گے کہ اس فعل کو مؤنث لانا جو ان قسموں میں سے کسی ایک کی طرف مسند ہو، و تذکیرہ اور اس کو مذکر لانا ان دونوں کے جواز کی نسبت سے. یہ بالنسبت الی جواز جو شروع میں ہے اس کا ترجمہ آخر میں گویا شامل کیا جا رہا ہے. اب ملا کر ترجمہ یہ بنے گا کہ وہ فعل جو ان قسموں میں سے کسی ایک کی طرف مسند اور منسوب ہو، اس کو مؤنث اور اس کو مذکر لانے کے جواز کی نسبت سے ثلاثۃ مذاہب تین مذہب ہیں. المذہب الاول پہلا مذہب یہ ہے یجوز التذکیر والتانیث مع هذه الاقسام الستۃ کلھا، کہ ان تمام قسموں کے ساتھ، چھ کی چھ ساری قسموں کے ساتھ فعل کو مذکر اور مؤنث لانا جائز ہے. چنانچہ فیقالو کہا جا سکتا ہے جاء القوم، اور اسی طرح کہا جا سکتا ہے جاءت القوم. وکذالک مع بقیۃ الاقسام، اسی طرح بقیہ اقسام کے ساتھ. بقیہ اقسام کے ساتھ مثالیں یوں بنیں گی جاء الروم اور جاءت الروم، جاء الرجال اور جاءت الرجال، دخل الحوامل اور دخلت الحوامل، جاء المسلمون اور جاءت المسلمون، جاء المسلمات اور جاءت المسلمات. گویا یہ اس طرح مذکر کا صیغہ استعمال کرنا اور مؤنث کا صیغہ استعمال کرنا ان تمام جمعوں کے ساتھ، یا کہیے جمع والے معنی پر دلالت کرنے والی ان تمام چیزوں کے ساتھ درست ہوگا. المذہب الثانی دوسرا مذہب اس سلسلے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یجوز التذکیر والتانیث مع هذه الاقسام ما عدا الاخیرین، کہ ان قسموں کے ساتھ فعل کو مذکر اور مؤنث لانا جائز ہے سوائے آخری دو کے. اور آخری دو کون سی ہیں؟ آخری دو ہیں جمع المؤنث السالم اور جمع المذکر السالم. چنانچہ کہہ رہے ہیں کہ باقی قسموں کے ساتھ تو مذکر مؤنث دونوں طرح لانا جائز ہے، یعنی یہ مثالیں درست ہوں گی جاء الروم جاءت الروم، جاء القوم جاءت القوم، قام الرجال قامت الرجال، اور دخل الحوامل دخلت الحوامل. لیکن جمع مؤنث سالم اور جمع مذکر سالم کے ساتھ دونوں طرح فعل کا استعمال درست نہیں ہوگا. مؤنث کے ساتھ مؤنث ہوگا، مذکر کے ساتھ مذکر ہوگا. چنانچہ
جا المسلمات کہنا درست نہیں ہوگا، جاءت المسلمات ہی کہنا درست ہوگا، اور المسلمون جو کہ جمع مذکر سالم ہے اس کے ساتھ جاء کا استعمال تو ٹھیک ہوگا، جاء المسلمون، لیکن جاءت المسلمون کہنا ٹھیک نہیں ہوگا۔ یہی بات اس عبارت میں بیان کی جا رہی ہے۔ فلا يجوز تذکیر الفعل المسندی الی جمع المؤنث السالم فلا یقال جاء المسلمات، کہ اس فعل کو مذکر لانا جو جمع مؤنث سالم کی طرف مسند اور منصوب ہو جائز نہیں، چنانچہ نہیں کہا جائے گا جاء المسلمات۔ اور اسی طرح ولا تانیث الفعل المسندی الی جمع المذکر السالم فلا یقال جاءت المسلمون، کہ اس فعل کو مؤنث لانا بھی جائز نہیں جو جمع مذکر سالم کی طرف مسند اور منصوب ہو، چنانچہ جاءت المسلمون نہیں کہا جائے گا۔ یہ کس کا مذہب ہے کہ جمع مذکر سالم اور جمع مؤنث سالم کے علاوہ باقی چار قسموں کے ساتھ مذکر مؤنث دونوں طرح لانا جائز ہوگا، لیکن جمع مذکر سالم کے ساتھ فعل مذکر ہی آئے گا اور جمع مؤنث سالم کے ساتھ فعل مؤنث ہی آئے گا۔ یہ مذہب ہے جمہور بصریین کا، وہذا مذہب جمہور البصریین۔ تیسرا مذہب ذکر کیا جا رہا ہے، یجوز التذکیر والتانیث مع هذه الاقسام ما عدا الاخیر، کہ ان 6 چیزوں میں سے پہلی 5 چیزوں کے ساتھ تو فعل کو مذکر اور مؤنث دونوں طرح لانا درست ہوگا، لیکن آخری کے ساتھ درست نہیں ہوگا۔ اور آخری کیا ہے جی؟ جمع مذکر سالم۔ چنانچہ اس کی مزید تطبیق کرتے ہوئے کہا جا رہا ہے فلا یجوز تانیث الفعل المسند الی جمع المذکر سالم، کہ جمع مذکر سالم کی طرف منسوب جو فعل ہوگا اس کو مؤنث لانا جائز نہیں ہے، یعنی جاء المسلمون تو کہہ سکتے ہیں، جاءت المسلمون نہیں کہہ سکتے۔ ہاں البتہ جمع مؤنث سالم کے ساتھ دونوں طرح درست ہوگا، اور جاءت المسلمات جیسے کہا جا سکتا ہے تو اسی طرح جاء المسلمات بھی کہنا درست ہوگا۔ یہی بات اس جملے میں بتا رہے ہیں وَيَجُوزُ تَذْكِيرُ الْفِعْلِ الْمُسْنَدِ إِلَى جَمْعِ الْمُؤَنَّثِ السالم، کہ جمع مؤنث سالم کی طرف جو فعل مسند اور منصوب ہوگا اس کو مذکر لانا جائز ہوگا۔ یعنی اوپر والے جملے میں یہ بتایا تھا کہ جمع مذکر سالم کے ساتھ کی طرف جو منصوب فعل ہے اس کو مؤنث لانا جائز نہیں، صرف مذکر ہی لا سکتے ہیں، لیکن جمع مؤنث سالم کے ساتھ جیسے فعل کو مؤنث لانا جائز ہے، مذکر لانا بھی جائز ہے۔ یہ کس کا مذہب ہے؟ وہذا مذہب ابی علی الفارسی، یہ ابو علی الفارسی کا مذہب ہے۔ اور واختارہ ابن مالک فی الالفیہ، کہ ابن مالک نے اسی مذہب کو الفیہ میں اختیار کیا ہے، تو گویا ابن مالک بھی ابو علی فارسی کے ساتھ ہیں۔ ابو مالک نے الفیہ میں، الفیہ جو کہ نحو کے احکام بیان کرتے ہوئے 1000 اشعار پر مشتمل ایک کتاب ہے، تو اس کا نام ہے الفیہ ابن مالک، تو اس کے اندر ابو علی الفارسی کا مذہب اختیار کرتے ہوئے یہ شعر لائے ہیں وَالتَّاءُ مَعَ جَمْعٍ سِوَى السَّالِمِ مِنْ مُذَكَّرٍ كَالتَّاءِ مَا إِحْدَى اللَّبِنْ۔ شعر ذرا مشکل ہے، اس کو سمجھنا ہوگا، چنانچہ اس کے کچھ الفاظ کی وضاحت کرتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں احد اللبن سے کیا مراد ہے؟ لبن جمع کا واحد اور وہ ہے لبنتن، احد اللبنی لبنتن، لبن کا احدا یعنی واحد ہے لبنتن، تو اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں فکما یجوز ان کسرت اللبنۃ ون کسر اللبنۃ، کہ جس طرح اللبنہ کے ساتھ فعل مذکر مؤنث دونوں طرح لا سکتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں ان کسرت اللبنہ کہ اینٹ ٹوٹ گئی، اور کہہ سکتے ہیں انکسر اللبنہ اینٹ ٹوٹ گئی، تو گویا مؤنث مذکر دونوں طرح جیسے استعمال فعل کا درست ہے، اسی طرح فَكَذَلِكَ يَجُوزُ إِلْحَاقُ التَّاءِ بِالْفِعْلِ أَوْ حَذْفُهَا مِنْهُ مَعَ الْجُمُوعِ مَا عَدَا جَمْعِ الْمُذَكَّرِ السَّالِمِ، اسی طرح فعل کے ساتھ تا کا الحاق یعنی تائے مؤنث کا الحاق جائز ہوگا، اور حذفها منہ اس تا کا حذف کرنا بھی اس فعل سے جائز ہوگا تمام جمعوں کے ساتھ ما عدا جمع المذکر سالم، سوائے جمع مذکر سالم کے۔ یہ مفہوم اوپر والے شعر میں کیسے ادا ہو رہا ہے؟ یوں کہ وَالتَّاءُ مَعَ جَمْعٍ، کہ تا یعنی تائے مؤنث یہ جمع کے ساتھ آ سکتی ہے، سوى السالم من مذکر، سوائے جمع مذکر سالم کے، جمع مذکر سالم کے علاوہ باقی ہر جمع کے ساتھ یہ تا یعنی تائے مؤنث آ سکتی ہے۔ کالتاء ما احدى اللبن، جیسے لبن کے واحد کے ساتھ تا
لائی جا سکتی ہے، اور انکسر اللبنۃ اور انکسرت اللبنۃ یہ دونوں درست ہیں۔ اسی طرح جی باقی جو جمع پر دلالت کرنے والے اسماء ہیں ان سب کے ساتھ تا کا لانا درست ہے۔ تو یہ گویا ابن مالک ابو علی الفارسی کے مذہب کی تائید کر رہے ہیں۔ تو الحمدللہ آپ نے بڑی تفصیل سے مفتی سعید صاحب کے ذریعے یہ ٹیکسٹ جو ہے وہ سنا اور سمجھا اور پڑھا الحمدللہ۔ ہم آگے چلتے ہیں اب ایضاحات النحویہ میں، اور اگلا پوائنٹ بتا رہے ہیں ڈاکٹر عبد الرحیم صاحب وقال نسوۃ فی المدینۃ کے حوالے سے کہ یہ شبہ جملہ فی المدینۃ یعنی جار مجرور کو یہ شبہ جملہ کہتے ہیں نا، تو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ نعتن لنسوۃ ہے، یعنی یہ نسوہ کے لیے صفت بن کر استعمال ہو رہا ہے، کیونکہ ہم نے قاعدہ پڑھا ہوا ہے کہ نکرہ کے بعد اگر جار مجرور آ جائے یا نکرہ کے بعد اگر جملہ آ جائے تو وہ عام طور پر اس نکرہ کے لیے صفت بنتا ہے۔ تو یہاں پر یہ بتا رہے ہیں ایسی عورتیں جو اس شہر میں تھیں۔ اس کے بعد اگلا لفظ بتا رہے ہیں المدینہ، اور اس میں بتا رہے ہیں کہ الالف واللام ہنا للعہد الذہنی، یعنی یہاں پر الف اور لام جو ہے یہ عہد ذہنی کا ہے۔ عہد ذہنی سے کیا مراد ہے؟ یعنی ذہن میں جو متعین ہے شہر، اور وہ مصر کا شہر ہے، تو یہاں پر مراد وہ ہے، اور اس کے لیے کہہ رہے ہیں کہ انظر الآیت الاولی، پہلی آیت جو ہے وہ دیکھی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد تراود فتح میں بتا رہے ہیں کہ ہنا فتح مفعول بہ منصوب، کہ یہاں پر فتح جو ہے مفعول بھی ہے تراود فعل کے لیے، اور یہ منصوب ہے کیونکہ مفعول بھی جو ہے منصوب ہوتا ہے ہم جانتے ہیں۔ اور مزید بتا رہے ہیں کہ وہ علامت نصبہ فتحۃ مقدرۃ، اور نصب کی علامت جو ہے، نصب کی علامت اس کی وہ ایک پوشیدہ فتحہ ہے، ایک پوشیدہ زبر ہے، لأنہ اسم مکسور، اس لیے کہ یہ اس میں مکسور ہے۔ اس میں مکسور ہم جانتے ہیں کہ مرفوع منصوب و مجرور تینوں فارمز میں ایک ہی طرح بولا اور لکھا جاتا ہے، لیکن یہ مبنی نہیں ہے، ذہن میں رکھیے گا، ٹھیک ہے؟ مبنی کی طرح ٹریٹ ضرور ہوتا ہے لیکن مبنی ہے نہیں، اور اس میں رفع، نصب اور جر کی جو تین بیسک علامتیں ہیں، یعنی پیش، زبر اور زیر، ان کو ہڈن مانا جاتا ہے، ان کو پوشیدہ مانا جاتا ہے، اور یہی بات آگے بیان کر رہے ہیں کہ والاسم المکسور تقدر فیہ العلامات الثلاث علی الالف، کہ اس میں مکسور میں تینوں علامتیں مقدر ہوتی ہیں، یعنی چھپی ہوتی ہیں، پوشیدہ ہوتی ہیں الف پر، کما جیسے کہ مثال دے رہے ہیں بڑی خوبصورت، قتل الفتى الافعى بالعصا، الفتى، الافعى اور العصا یہ تینوں اس میں مکسور ہیں۔ الفتى نوجوان کے لیے استعمال ہوتا ہے، افعى سانپ کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور عصا جو ہے وہ لاٹھی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو نوجوان نے سانپ کو لاٹھی کے ساتھ قتل کیا، یعنی مار ڈالا۔ تو یہاں پر اب آپ کو مرفوع منصوب مجرور پتہ نہیں چل رہا، ٹھیک ہے؟ تو وہ رفع کی علامت، نصب کی علامت اور جر کی علامت جو ہے وہ ہڈن ہے، یعنی پوشیدہ ہے۔ مزید پوائنٹ بتا رہے ہیں کہ وَإِذَا نُوِّنَ الاسم المکسور، اور جب اس میں مکسور کو تنوین دی جاتی ہے تو حذفت الفہ، اس کے الف کو حذف کر دیا جاتا ہے، لالتقاء الساکنین، یعنی التقاء ساکنین کے لیے الف کو جو ہے وہ حذف کر دیا جاتا ہے، اور بریکٹ میں لکھ رہے ہیں الالف والنون، یعنی ایک الف اور نون دونوں ساکن ہو جاتے ہیں تو اس میں سے پھر الف کو جو ہے وہ حذف کر دیا جاتا ہے۔ وَقُدِّرَتِ الْعَلَامَاتُ عَلَى الْأَلِفِ الْمَحْذُوفَةِ، اور ان علامات کو جو الف محذوف ہوتا ہے نا اس پر مقدر یا پوشیدہ سمجھا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر خرج فتن من مستشفن ذُحَن، فتن نوجوان کے لیے، مستشفن ہاسپٹل کے لیے، اور دہن جو ہے وہ چاشت کے وقت کے لیے یعنی دوپہر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو گویا ایک نوجوان ایک ہاسپٹل سے صبح کے وقت یا چاشت کے وقت باہر نکلا، تو یہاں پر فتن جو ہے وہ فاعل ہے، مرفوع ہے، مستشفن یہاں پر من حرف جر کی وجہ سے مجرور ہے، اور دہن جو ہے یہاں پر مفعول فی یا ظرف ہونے کی بنا پر منصوب ہے۔ تو بہت اہم انفارمیشن آپ کے سامنے یہاں پر الحمدللہ آ گئی ہے۔ اس کے بعد قد شغفہا، اس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ فاعل شغفہ ضمیر مستتر یعود علی فتحہ ہے، یعنی قد شغفہا، شغفہ کی جو فاعل ہے وہ ایک ضمیر ہے، ہوا ضمیر مستتر ہے، اور یہ لوٹ رہی ہے فتح کی طرف، یعنی فتحہ میں فتح کی طرف، نوجوان کی طرف لوٹ رہی ہے۔ حبن کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ یہ تمییز ہے، تقولو غمرنی ابی حبن، میرے والد نے
مجھے محبت کے اعتبار سے ڈھانپ لیا. تو حبن جو ہے تمییز کے طور پہ اس آیت میں استعمال ہوا ہے. اور انا لنراہ فی ضلال مبین کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ ھذہ رأی القلبیۃ، یعنی یہ جو دیکھنا ہے نا یہ قلبی دیکھنا ہے. یعنی رویت جو ہے یہ دو طرح کی ہوتی ہے نا، رویت بصری اور رویت قلبی. تو یہاں پر جو دیکھنا مراد ہے نا یہ رویت قلبی ہے. رویت قلبی کیا ہوتی ہے؟ دل سے کسی چیز کو محسوس کرنا، اور اس کے لیے اردو میں ہم لفظ استعمال کرتے ہیں بصیرت. تو رویت بصری کے لیے بصارت اور رویت قلبی کے لیے بصیرت کے لفظ ہمارے اردو زبان میں استعمال کیے جاتے ہیں. اور بتا رہے ہیں مزید کہ وَهِيَ بِمَعْنَى عَلِمَ، اور یہ علمہ کے معنی میں ہوتا ہے. وَتَتَعَدَّى إِلَى مَفْعُولَيْنِ، اور دو مفعولوں کی طرف متعدی ہوتا ہے. اصلہما، جو کہ یعنی وہ جو دو مفعول ہیں ان کی اصل جو ہے مبتدا و خبر، مبتدا اور خبر ہوتی ہے. یعنی مبتدا اور خبر سے مل کے جملہ اسمیہ بنتا ہے نا، تو گویا جملہ اسمیہ کے جو دو پارٹس ہیں ان پر یہ داخل ہوتا ہے فعل، اور دونوں کو مفعول ہونے کی بنا پر نصب دیتا ہے. اس کی ایگزامپل دے رہے ہیں بلال عالم. اب دیکھیں بلال عالم ایک جملہ اسمیہ ہے جس میں بلال مبتدا ہے، عالم اس کی خبر ہے. اب اس کے ساتھ جب ہم رعا فعل لگائیں گے نا تو یہ بنے گا جی ارا بلالن عالمن، یعنی میں دیکھتا ہوں بلال کو ایک عالم، میں بلال کو ایک عالم جانتا ہوں. تو بڑی اہم انفارمیشن یہ بھی ہمارے سامنے آ گئی. اور اس کے بعد پھر ابن مالک کا شعر بھی ایک نقل کر رہے ہیں کہ انسب بفعل القلب جزء ابتدا، یعنی فعل قلب یا فعل قلوب میں سے ہے نا، فعل قلب کے ساتھ نصب دے دونوں اجزاء کو، جو جملہ اسمیہ کے دونوں اجزاء ہیں نا مبتدا خبر، ان دونوں کو نصب دے. عانی یعنی اب آگے ان افعال قلوب کا ذکر کر رہے ہیں، رعا، خالا، علمتو اور وجدہ. تو یہ افعال قلوب جو ہیں انہوں نے ذکر کر دیے. ثم ذکر الافعال القلبیۃ الاخری، پھر انہوں نے دوسرے افعال القلبیہ جو ہے ان کو ذکر کیا ہے. پھر بتا رہے ہیں کہ المفعول الاول فی ھذہ الآیۃ الہاء، مفعول اول جو ہے اس آیت میں کہ انا لنراہ فی ضلال مبین، اس میں مفعول اول جو ہے وہ ہا کی ضمیر ہے، اور المفعول ثانی جو ہے وہ فی ضلال مبین ہے. اب آپ کہیں گے کہ مفعول ثانی کیسے ہوا؟ تو اصل میں یہ فی ضلال مبین جار مجرور کا مجموعہ ہے نا، اور یہ کسی نہ کسی کے متعلق ہوتا ہے. تو اس کا جو متعلق ہے وہ کائناتاً اسم کو ہم محذوف مانیں گے، اور وہ کائناتاً اسم جو ہے وہ اس کا مفعول ثانی ہوگا. گویا کچھ آیت یوں بنے گی انا لنراہ کائناتاً فی ضلال مبین، اور پھر وہ کائناتاً جو ہے شبہ فعل وہ اپنے متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر مفعول ثانی بن جائے گا نرا فعل کے لیے. تو اس طرح یہ ڈیٹیل جو ہے وہ گرامر والے دیتے ہیں. اور آخری پوائنٹ جو بتا رہے ہیں وہ ہے انا لنراہ، اس کے حوالے سے کہ اس میں جو لام آپ دیکھ رہے ہیں یہ ھذہ اللام المزحلقۃ ہے، یعنی یہ لام مزحلقہ ہے. لام تاکیدی لام مزحلقہ کہلاتا ہے. شروع میں جب آتا ہے تو یہ لام ابتدا کہلاتا ہے، اور جب یہ آگے ڈسپلیس ہوتا ہے تو اس کو لام مزحلقہ کہتے ہیں. تو الحمدللہ جی ایضاحات النحویہ بھی ہمارا مکمل ہو گیا. اب ہم چلتے ہیں جملوں کے اعراب کی طرف. پہلا جملہ جو بن رہا ہے وہ ہے وقال نسوۃ فی المدینہ امرأۃ العزیز تراود فتاها عن نفسہ. اس میں واو جو ہے وہ ہم استنافیہ مانیں گے کیونکہ ہمارا آج کا پہلا جملہ شروع ہو رہا ہے. قال فعل جس کا فاعل نسوہ ہے، اور نسوہ موصوف ہے جس کی صفت پھر فی المدینہ جار مجرور کی صورت میں آ رہی ہے. گویا نسوۃ فی المدینہ جو ہے یہ قال فعل کے لیے فاعل ہے، اور یہاں پر آپ دیکھیں کہ قال استعمال ہوا ہے حالانکہ فاعل جو ہے وہ مؤنث ہے. تو اس کے حوالے سے پوائنٹ تفصیل سے آپ کے سامنے آ چکا ہے. قال کا فاعل آ چکا ہے. اب قال کا مفعول بھی یعنی مقول القول چاہیے، وہ ہے امرأۃ العزیز تراود فتاها عن نفسہ. اس میں امرأۃ العزیز جو ہے وہ مبتدا ہے مضاف مضاف الیہ ہو کر، جس کی خبر پھر ایک جملہ فعلیہ کے طور پر آ رہی ہے جو کہ تراود فتاها عن نفسہ ہی ہے. اس میں تراود فعل ہے، اور ہی ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، اور مفعول بھی جو ہے وہ فتاحہ ہے جو کہ مضاف مضاف الیہ کا مجموعہ ہے، اور ان نفسہ جار مجرور کا مجموعہ ہے جس میں مجرور جو ہے وہ مضاف مضاف الیہ سے مل کر بنا ہے. اور پھر یہ جار مجرور جو ہے متعلق تراود فعل کے ہے، اور پھر تراود فعل اپنے فاعل، اپنے مفعول بھی اور اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر محلاً مرفوع خبر بن رہا ہے مبتدا کے لیے، اور پھر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو کر محلاً منصوب مقول القول مفعول بھی بن رہا ہے قال فعل کے لیے، اور قال فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ
فعلیہ بن رہا ہے۔ اس کے بعد جو دوسرا جملہ آ رہا ہے قد شغفہا حبا، اس میں قد حرف تحقیق ہے، شغفہ فعل ہے جس کا فاعل جو ہے وہ ہوا ضمیر مرفوع متصل ہے، اور وہ ہوا کی ضمیر جو ہے وہ فتح کی طرف لوٹ رہی ہے۔ ہا ضمیر منصوب متصل، یہ مفعول بھی ہے، اور یہ ضمیر جو ہے وہ امراۃ العزیز کی طرف لوٹ رہی ہے، اور حبن جو ہے وہ تمییز ہے، اور یوں یہ جملہ فعلیہ بن جاتا ہے۔ اور تیسرا جملہ جو ہے وہ انا حرف ظروف مشبہ بالفعل سے شروع ہو رہا ہے، جس کا ایک اسم ہے جو کہ نا ضمیر منصوب متصل ہے، اور لام مزالکہ ہے، اور انا کی خبر جو ہے وہ ایک جملہ فعلیہ کے طور پر آ رہی ہے، اور وہ جملہ فعلیہ ہے نراہ فی دلال مبین، جس میں نرا فعل با فاعل ہے، نحن ضمیر مرفوع متصل فاعل ہو گیا، ہا ضمیر منصوب متصل مفعول بھی اول، اور فی دلال مبین کے بارے میں تفصیل سے آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ کائنتاً ایک محذوف مفعول بھی ثانی جو ہے اس کے متعلق ہے۔ تو پھر نرا فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر محلاً مرفوع خبر بن رہا ہے انا کی، اور پھر انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بن رہا ہے۔ تو الحمدللہ جی ہماری ورکنگ ہو گئی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں ٹیکنیکل ورکنگ ان جملوں کی محمود صافی صاحب کی زبانی۔ محمود صافی صاحب بتا رہے ہیں قال نسوۃ لا محل لها استنافیہ، ایسے ہی ہے۔ امراۃ العزیز تراود فی محل نصب مقول القول، بالکل ایسے ہی ہے۔ جملہ تراود فتح فی محل رفع خبر المبتدا، ایسے ہی ہے۔ قد شغفہا، یہ بتا رہے ہیں کہ لا محل لہا تعلیلیہ ہے، جملہ تعلیلیہ ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اوہیا فی محل نصب حال، یہ حال بھی ہو سکتا ہے، جملہ محلاً منصوب قرار دیا جائے گا اس صورت میں۔ اور یہ حال کس سے ہے؟ یہ حال اما من فاعل تراودو، یا تو تراودو کے فاعل سے حال ہے، او من مفعولہ، یا پھر اس کے مفعول سے حال ہے۔ تو یہ اہم انفارمیشن ہمارے سامنے آئی ہے۔ اس کے بعد انا لنراہ فی دلال مبین کو انہوں نے لا محل لہا استنافیہ قرار دیا ہے، جس میں نراہ کو فی محل رفع خبر انا قرار دیا ہے۔ تو الحمدللہ ہماری ورکنگ جو ہے وہ تقریباً مل گئی ہے محمود صافی صاحب کی ورکنگ سے۔ اور اس میں ایک پوائنٹ میں مزید آپ کے سامنے رکھوں کہ حبن کو جو ہم نے تمییز قرار دیا نا، تو اس کے بارے میں لکھ رہے ہیں محمود صافی صاحب کہ حبن تمییز ہے، منصوب ہے، منقول عن الفاعلی، یہ بس اس کے بارے میں وہ لکھ رہے ہیں۔ تو الحمدللہ جی جملوں کے اعراب بھی ہو گیا۔ اب آخری چیز جو ہے رہ گئی ہے وہ ہے اس آیت کا ترجمہ، تو وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ وقال نسوۃ فی المدینہ امرأۃ العزیز تراود فتاہا عن نفسہ، اور شہر میں کچھ عورتوں نے کہا عزیز کی بیوی اپنے غلام کو اس کے نفس سے پھسلاتی ہے۔ قد شغفہا حبا، بلا شبہ وہ محبت کی روح سے اس کے دل کے اندر داخل ہو چکا ہے۔ انا لنراہ فی دلال مبین، بے شک ہم تو اسے صریح غلطی پر دیکھتی ہیں۔ تو الحمدللہ جی سورہ یوسف کی آیت نمبر 30 ہماری آج مکمل ہو گئی ہے، اور نیا رکوع ہمارا سورہ یوسف کا اس آیت سے شروع ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں اگلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔